وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 118 میں شیطان کی اس گفتگو کو اور اس کے چیلنج کو ذکر کیا کہ اس نے کہا اے خدایا تیرے بندوں میں سے ایک خاص گروہ ان کو میں ضرور اپنے راستے پہ لاؤں گا، وہ میرے ساتھی ہوں گے، وہ میرے دوست ہوں گے، وہ تیری بندگی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اور آیت نمبر 119 میں پروردگار عالم نے ان راستوں کو، ان روشوں کو، ان طریقوں کو بیان کیا ہے جس کے ساتھ شیطان امت کو، افراد کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس میں معمولاً یہ راستے اس دور میں، جاہلیت میں جب ختمی مرتبت موجود تھے اس وقت بھی یہ راستے موجود تھے، اور آج کے دور میں بھی، اور کچھ جدید ذرائع کے ساتھ اور وسائل کے ساتھ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا اس کی روش جو پروردگار عالم نے نقل کی ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور بضرور یقیناً ان کو گمراہ کروں گا۔ خدایا جو تیرے بندے ہیں، جو تیری عبودیت میں آنا چاہتے ہیں، جو تیرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بہت زیادہ تاکید کے ساتھ شیطان کے اس کلام کو پروردگار نے نقل کیا ہے کہ میں ضرور بضرور، بڑی تاکید کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو بڑی لمبی لمبی آرزوئیں دلاؤں گا، ان کو جھوٹی آرزوؤں کے ذریعے ان کو گمراہ کروں گا۔ یعنی وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، الضلالت کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، کیسے میں ان کو گمراہ کروں گا؟ ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو بہت لمبی لمبی ان کی آرزوئیں ہوں گی، وہ بہت ایسی آرزوئیں جو پوری ہونے والی نہیں ہیں، جو جھوٹی ہیں، جو خیالات ہیں، اس کے ذریعے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور بضرور انہیں حکم دوں گا، میں امر کروں گا کہ وہ میری بات مانیں۔ وہ جب میں امر کروں گا تو میرے امر کے نتیجے میں کیا کریں گے؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ حیوانات کے چوپاؤں کے کان جو ہے اس میں سوراخ کریں گے، ان کو کاٹیں گے۔ یہ ایک طریقہ اس وقت کا ہو سکتا ہے، اور آج کے دور میں بھی اس کی مختلف اقسام ہو سکتی ہیں، جو خرافات اس کو ہم نام دے سکتے ہیں، جو اس دور میں بھی قرآن کریم نے مختلف آیات میں اس کو بیان کیا۔ سورہ انعام میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ پروردگار عالم کے حلال کو حرام قرار دیتے تھے، اور ان کے اپنے مسائل تھے، انہوں نے اپنی ایک فک بنائی ہوئی تھی۔ جب کوئی حیوان، جب اتنی مرتبہ وہ اس کے شکم سے جب کوئی بچہ جنم لیتا ہے تو پھر اس کے خاص احکام ہوتے ہیں، 3 دفعہ کے بعد، 4 دفعہ کے بعد نر اور مادہ کے احکامات میں فرق کرنا، حالانکہ یہ قرآن کریم میں اور شریعت میں کہیں اس طرح کا فرق موجود نہیں ہے۔ یا ان کے کانوں میں سوراخ کرنا، حالانکہ اس کا اس طرح سے تو نہیں ہے کہ وہ کسی علاج کی غرض سے کرتے تھے، یعنی وہ خرافات کی
بنا پہ ایسے کام کرتے تھے، اور آج بھی اس طرح کے خرافی مسائل جو نہ قرآن میں ہوتے ہیں، نہ سنت میں ہوتے ہیں، نہ سیرت میں ہوتے ہیں، جب اپنی طرف سے انسان انجام دیتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوتا۔ یہ در حقیقت شیطان اور ابلیس کے وسوسے ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ ضرور حیوانات کے کانوں میں سوراخ کریں گے، یعنی خرافات کے پیچھے جائیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو ضرور بضرور امر کروں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ کی خلقت میں تبدیلی لائیں گے۔ اللہ کی خلقت میں تبدیلی لائیں گے، اس کے بہت سارے مصادیق ہو سکتے ہیں۔ ایک اللہ کی خلقت میں تبدیلی کا جو بڑا مصداق ہے وہ دین فطرت اور دین حنیف سے روگردانی ہے، یعنی پروردگار عالم نے انہیں کس چیز پہ خلق کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ تو وہ کیا کریں گے؟ میں امر کروں گا تو وہ اس میں تبدیلیاں لائیں گے، وہ شرک کریں گے، وہ کفر کے پیچھے جائیں گے، وہ خرافات کے پیچھے جائیں گے، اور کچھ جزوی احکامات جو ہے وہ بھی ہم اس آیت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض نے جو اس سے فائدہ لیا ہے کہ مثال کے طور پر انسان پروردگار عالم نے جو اس کو ریش دی ہے، یہ بھی ایک قسم کی خلقت خدا میں تغییر ہے، یہ اس کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے۔ یا آج جو بعض معاشروں میں ہو رہا ہے اس طرح سے کہ مرد ہوتا ہے، اس کوشش کی جاتی ہے اس کو خاتون میں تبدیل کرنے کی، یا اس کے برعکس جیسے یورپ یا بعض اس طرح کے معاشرے میں انسان جو ہے اس طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو خلقت خدا ہے اس میں شیطان کے وسوسوں سے انسان متاثر اور منفعل ہو کر انسان تبدیلی لاتا ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، فرمایا اور جو شیطان کو یہ ساری چیزیں، یہ سارے غلط احکام، یہ خرافات، جو انسان اس کو مان رہا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ شیطان کو اپنا ولی مان رہا ہے، وہ اللہ کو اپنا ولی نہیں مان رہا۔ اگر اللہ کو اپنا ولی مانتا تو وہ خدا کے حکم کے مطابق عمل کرتا۔ لہٰذا نتیجہ کیا دیا ہے؟ جو شیطان کو اپنا ولی بناتا ہے، پکڑ لیتا ہے، مان لیتا ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ یقیناً بہت کھلا گمراہی میں ہے، بہت کھلا خسارے میں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا خسارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان شک کی کیفیت میں ہو، اس کے لیے مبہم ہو کہ اس میں میرے لیے گھاٹا ہے یا نہیں، خسارہ ہے یا نہیں، یہ تو بہت واضح ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں پھر اسی کی روش، یعدہم، ان کو جھوٹے وعدے دیتا ہے، ویمنیہم، جھوٹی آرزوؤں کے ذریعے ان کو گمراہ کرتا ہے، لمبی آرزوئیں جو پوری ہونے والی نہیں ہیں، جو شریعت کے خلاف ہیں۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان ان کو دھوکہ نہیں دیتا مگر وہ فریب ہوتا ہے، یعنی شیطان کا جو وعدہ ہے وہ فراڈ اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم نے ان کی جو آرزوئیں ہیں ان کو نہیں کہا کہ یہ جھوٹی ہیں، وہ پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ جو شیطان کے وعدے ہیں وہ اصل اور اساس وہ ہیں، لہذا اس کو کہا کہ یہ فریب ہیں، شیطان کا وعدہ غرور کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ جو شیطان کے پیروکار ہیں، جو خرافات کے پیچھے چلتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ شیطان کو ولی پکڑتے ہیں، جو اللہ کی خلقت میں تبدیلیاں کرتے ہیں، یہ افراد، ان کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، اور یہ اس سے کوئی محیص نہیں پائیں گے۔ محیص جائے فرار کو کہتے ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہاں سے یہ فرار کر سکیں، وہاں سے ان کے گریز کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ افراد وہاں پہ جہنم میں جائیں گے، وہاں پہ جیسے یہاں دنیا پہ ہوتا ہے، بہت بڑی بڑی مضبوط جیلیں لوگ بناتے ہیں، حکومتیں بناتی ہیں، بہت مضبوط قلعے بناتے ہیں، لیکن وہاں سے لوگ اور مجرم فرار کر جاتے ہیں۔ لیکن جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے لیے پروردگار عالم نے یہ لفظ استعمال کیا، وہاں کے لیے محیص ممکن نہیں ہے، وہاں سے فرار، وہاں سے بھاگ جانا ممکن نہیں ہے۔ پروردگارہ، تجھ کو اپنی عزت و عظمت کی قسم، ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، اس کے وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے
بچنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔